وہ محکوم قومیں جو پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ڈبائی ہوئی ہو رکھی ہوئی، جن کو پانی میں ڈوب کر رکھا ہوا ہو، وہاں سے بات آئی تھی پانی کی تشریح۔ یہ وہ طبقاتی تفریق کی پستیاں اور بلندیاں جو ہیں ان کو ہموار کر رہا ہے انقلاب۔ کیا لفظ ہے اس کے لیے؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، تامہ سیلاب کو کہتے ہیں، اور سیلاب بھی کبرا، اتنا بڑا سیلاب، سیلاب ہی بلندیوں اور پستیوں کو ہموار کر سکتا ہے، پانی ہموار کرتا ہے۔ کہیں سے پانی چھوڑ دیجئے، جہاں کہیں گڑھا آئے گا پہلے وہ گڑھے کو بھرے گا پھر آگے چلے گا۔ تقسیم رزق یہ ہے کہ جہاں اس کی ضرورت ہے پہلے اس کو پورا کرے گا تو آگے چلے گا۔ یہ معون ہے نا، بہنے والا پانی، کھڑا نہیں۔ اور بہنے والے پانی کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ پستیوں کو اور بلندیوں کو ہموار کر دیتا ہے۔ کہا وہ انقلاب آئے گا، ایک سیلاب ہوگا۔ ایک تو یہ جتنے بھی جھاڑ جھنکار وغیرہ اوپر آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو تو اٹھا کے پھینک دے گا، وہ ناکارہ ہے۔ پھر پستیوں اور بلندیوں کو ہموار کر دے گا، اور تامہ بھی کبرا ہے، بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا؟ یہ وہ انقلاب آئے گا۔ یہ ہوا قرآنی انقلاب کا مقصد، پستیوں اور بلندیوں میں ہمواری پیدا کر دینا، سطح کا برابر کر دینا۔ طبقات کی تقسیم رہتی نہیں اس کے اندر، انسان اور انسان کے اندر فرق ہی کوئی رہتا اس کے اندر۔ یہ ہوتا ہے انقلاب جسے قرآنی انقلاب کہتے ہیں۔ اور وہاں صورت یہ ہوگی یوم یتذکر الانسان ما سعی۔ کنسٹرکشن کے اعتبار سے، ترکیب کے اعتبار سے دو مفہوم ہو سکتے ہیں اس کے لیے، جس میں انسان کے سامنے صرف وہ چیز ہوگی جس کے لیے اس نے محنت کی ہوئی ہے۔ یہ قرآن کے معاشی نظام کی بنیاد ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، اس میں معاوضہ جو ہے وہ محنت کا ہے، سرمایہ کا نہیں ہے۔ یہ بنیاد ہے قرآن کے معاشی نظام کی۔ جو خود محنت نہیں کرتا، کرنے کے قابل ہے، معذور نہیں، معذور سائل و محروم جو ہے اس کی ذمہ داری تو نظام پہ آتی ہے۔ جو محنت کرنے کے قابل ہے لیکن خود محنت کر کے کما کے نہیں کھاتا، اس کا خدا کے رزق میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ محنت کا معاوضہ، پھر آگے بات چلی جائے گی۔ یہ کیپیٹلسٹک سسٹم جس کو آپ کہتے ہیں اس کی بنیاد اس پہ ہے کہ معاوضہ سرمایہ کا ہوتا ہے، محنت کا نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کے سامنے صرف وہ چیز ہوگی جس کے لیے ماسعی، جس کے لیے اس نے محنت کی ہے۔ یہ دوسرے معنی اس کے ہو سکتے ہیں کہ اس میں پھر انسان کے سامنے وہ چیزیں آ جائیں گی جس کے لیے اس نے کوشش کی تھی۔ اگر اس کو ماضی کے معنی میں لینا ہو تو یہ آ سکتا ہے کہ بات وہی ہے، محنت کا ماحصل جو ہے، اور میں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ محنت کا معاوضہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ معاوضہ تو کوئی دوسرا ڈیٹرمن کرتا ہے نا، جیسے یہ مزدور کو مزدوری کتنی دینی چاہیے، یہ فیکٹری کے اندر کتنی مزدوری دینی چاہیے وہ مالک جو ہے کارخانے کا وہ متعین کرتا ہے اس کو۔ یہ مزدور نہیں اپنے لیے متعین کرتا کہ میرا گزارا اتنے میں ہوگا، مجھے اتنا دیجیے، وہ نہیں بات ہوتی۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ معاوضہ ویجز ہوتے ہیں جو یہ لوگ ڈیٹرمن کرتے ہیں، ماحصل محنت کی، جو اس محنت کی پیداوار ہے اس کا حقدار یہ مزدور ہے، محنت کرنے والا۔ بہرحال اس انقلاب کے متعلق ایک ہی حوالہ اور دے لیجیے، کافی ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے، انسانوں کے رزق کے اوپر قابض ہو کے بیٹھ گیا ہے، جاؤ وہاں۔ کاہے کے لیے؟ عجیب بات ہے۔ وہ تو سورہ طٰہٰ میں آپ دیکھیے گا، بڑے دلکش انداز میں یہ داستان چلی آ رہی ہے، انی انا اللہ لا الہ الا اللہ، بات تو اور تھی۔ کہا کہ جاؤ، تمہیں منتخب کیا جا رہا ہے ایک پروگرام کے لیے، اور وہ یہ ہے ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا۔ وہ انقلاب آ رہا تھا جو
وہ اس وقت تک جیسے کہتے ہیں نا انڈر گراؤنڈ تھا، غیر محسوس طور پر انقلاب آ رہا تھا. دیکھیے کیا انداز قرآن کا ہے. تو انقلاب جو آتے ہیں جس کی تیاریاں اس کی ہوتی ہیں، وہ تو یہ کہتا ہے کہ جب تک ذہنیت نہیں بدلے گی، باہر کی دنیا میں تبدیلی نہیں آئے گی، تو ذہنیت بدلنے میں بھی وہ انقلاب اپنے مراحل طے کر رہا ہوتا ہے. غیر محسوس ہوتے ہیں. وہ کہا کہ وہ انقلاب جو غیر محسوس طور پر آ رہا تھا، یہ 20/15 ہے، بڑی اہم آیت ہے. جو غیر محسوس طور پر آ رہا تھا، ہم چاہتے یہ ہیں کہ وہ اب نمودار ہو جائے، اب وہ محسوس شکل میں سامنے آ جائے. ہم یہ چاہتے ہیں. کاہے کے لیے یہ ہو؟ یہ ہے جو بات میں کہہ رہا تھا. کاہے کے لیے یہ انقلاب؟ یہ کہ وہ فرعون کی سلطنت یا اس کی مملکت چھین کے اور اس کی جگہ خود وہاں جابر بن کے بیٹھ جائے. یہ اس کے لیے ہے انقلاب. اس کے لیے لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ ہر شخص کو اس کی محنت کا ماحصل مل جائے. یہ ہے اس کا مطلب. اتنے بڑے جلیل القدر نبی صاحب ضرب کلیم، اتنا عظیم انقلاب و تاریخ میں منفرد انقلاب ہے جو یہ واقعہ ہوا تھا. اتنا بڑا وہ طاغی اور اتنا بڑا سرکشانہ ربکم الاعلی کہنے والا، اس کے ساتھ ٹکراؤ. کاہے کے لیے یہ سب کچھ؟ تاکہ ہر شخص کو اس کی محنت کا ماحصل مل جائے. یہ ہے جی انقلاب قرآنی کا مقصد. یہی یہاں ہے. یوم یتذکر الانسان ما سعی، تاکہ اس انقلاب کے بعد محنت کا محصل ہی ہو جس کے لیے ہو. یہ نہ ہو کہ دانا ای می کارت آن حاصل برد، کاشت یہ کرتا ہے فصل وہ اٹھا کے لے جاتا ہے. امت بر امت دیگر چرد، ایک قوم دوسرے کی کھیتی سے چرتی ہے. یہ کاشت کرتا ہے، وہ فصل اٹھا کے لے جاتا ہے. یہ نہ ہو. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اور اس میں پھر کیا ہوگا جب تقسیم رزق اس طرح سے ہو جی، تو محنت نہ کرنے والا سرمایہ دار جو ہے پھر کیا صورت اس کی ہوگی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، یہ آیت میں نے کئی دفعہ سامنے آئی ہے، میں نے پیش کی تھی، آج یہ اپنے مقام پہ سامنے آئی ہے. میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم نے بتایا ہوا ہے کہ جہنم آج بھی تم سے دور نہیں ہے. محیطم بالکافرین، گھیرے ہوئے ہے وہ اس وقت بھی. وہ تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہی ہے، تم نہیں صرف اس کو دیکھ رہے. قرآن نے یہ بھی کہا. وہ تصور ہی اور ہے قرآن کی روح سے جنت اور جہنم کا. اس وقت کے متعلق وہ کہہ رہا ہے کہ اب بھی وہ دیکھ رہی ہے، تم نہیں صرف اس کو دیکھ رہے. کہا کہ وہ جب انقلاب اس قسم کا آئے گا، لفظ ہے وہ برزۃ الجحیم، بارز اور مضمر. وہ گرامر جاننے والے شاید جانتے ہیں کہ ضمیر بارز ہوتی ہے اور مضمر ہوتی ہے. بارز کے معنی ہوتی ہے وہی شے جو پہلے چھپی ہوئی ہو وہ نمودار ہو جاتی ہے. برزۃ الجحیم یعنی جہیم تو موجود تھے، وہ مضمر تھی، چھپی ہوئی تھی، نگاہوں کے سامنے نہیں تھی، نمودار ہو جاتی. لیکن نمودار بھی ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. لمن یرا، دیدہ بینا کے لیے ایسا ہوتا ہے، دیکھنے والے کے لیے ایسا ہوتا ہے. آنکھوں والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے. لمن یرا، یہ اس کے لیے ہے. اب بات آ گئی. جہیم کا لفظ آپ کو معلوم ہے، جہاں کسی کی رفتار رک جائے، جہاں وہ کھڑا ہو جائے. یہ ہے جہنم اور یہ ہے جہیم. زندگی اور کے سفر کے سوا کچھ اور نہیں. یہ تو مسلسل چلتے رہنے کا نام ہے. حرکت کا نام زندگی ہے. حرکت رکی ہے تو مردہ ہے. قرآن کی روح سے وہ مقام جہاں کسی فرد یا کسی قوم کی حرکت رک جائے، چلنے کے وہ قابل نہ ہو، روک پیدا ہو جائے، اسے جہیم کہا جاتا ہے. تو اب جہنم یہ ہوئی قوموں کے لیے کہ جہاں کوئی قوم رکی ہوئی.
جہاں معیار ہی یہ ہو کسی قوم کے بلند ہونے کا کہ وہ بتاؤ تمہارے باپ دادا نے بھی ایسا کہا تھا، یعنی وہ بتاؤ تمہیں. وہ کاریگر لڑکا جو کچھ بنا رہا ہے وہ گڈھے نے، وہ کہتا ہے اوے بے پیریا بے مرشدیا، تیرے پیو نے اتنے متھر لائی تھی جیسے تو کاٹا لاؤن ڈیا. وہ کر جو اس نے کیا تھا. سلف صالحین کا مسلک یہ ہے، رکے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، قومیں بڑھ رہی ہیں آگے، وہ آسمان پہ پہنچ رہے ہیں. یہ ٹی وی کے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے رویت حلال دیکھ رہے ہیں، چاند دیکھ رہے ہیں کمرے میں بیٹھے ہوئے. کہتے ہیں کہ رویت دیکھنا ہے حلال کا، اور دیکھنا کیا ہے؟ ٹیلی فون پہ سنتے ہیں بندوں سے اطلاع آئی ہے، نام کمیٹی کا ہے رویت حلال کمیٹی. جنہوں نے کبھی حلال دیکھا ہی نہیں ہے، جنہوں کمروں باہر آنے نہ ڈب گیا ہوں. پھر بحثیں چلتی ہیں، مطلع اپنا اپنا ہے. ایک طرف یہ ہے کہ اپنا اپنا مطلع ہے کہ جہاں کے لوگ ہیں وہاں نظر آئے تو پھر ان کے یہاں کی عید ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ان کے یہاں شکاگو سے بھی اگر ٹیلی فون آ جاتا ہے نا تو اطلاع ہوتی ہے کہ یہ عید ہو گئی جی، اور مطلع اپنا اپنا بھی ہے. یہاں پہنچ جاتی ہیں قومیں جب سوچنا چھوڑ دیں تو. ورنہ یہ کوئی ایسے فلسفی اہنا مطالب نہیں ہے کہ اس کے لیے ارسطو کے دماغ کی ضرورت ہے کہ جب تم کہتے ہو مطلع اپنا اپنا ہے تو پھر سیدھی بات ہے، لاہور میں بیٹھے ہو یہاں چاند نظر آیا تو کہو کہ آپ ہو گئے. مطلع اپنا اپنا بھی ہے، یہ حدیث شریف بھی کوٹ کر دیں. اور اطلاع ان کو شکاگو سے ملے اس کے متعلق بھی، یا نہیں بندوں سے مل جائے، کہیں سے اطلاع ان کو مل جائے ٹیلی فون پہ. رویت حلال ہے اور ٹیلی فون کے اوپر فاصلہ ہو رہا ہے. مجھے ان پہ تنقید کرنے کی ضرورت نہیں، میرا میدان نہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب انسان کسی مقام پہ عقل و فکر سوچ چھوڑ دے اور کھڑا ہو جائے پھر اس کی یہ صورت ہے. اس کے لیے سند کیا ہے جو تم کر رہے ہو؟ فلاں تفسیر میں یہ آیا ہے، فلاں حدیث میں یہ آیا ہے، فلاں امام نے یہ کہا ہے، ان کا کہا جو کچھ کہا ہوا. رکے ہوئے کھڑے، خود نہیں کچھ سوچا جا سکتا. جہیم یہ ہے. اور بات اس کے اندر ایک اور بڑی عجیب، برزت الجحیم لمن یراؤ، دیکھنے والے کے لیے. قرآن تو ان کے سامنے بھی ہے، الفاظ بھی ہیں، عربی زبان بھی جانتے ہیں، اور عرب تو پھر ان کی زبان بھی یہ ہے. یہ تو سارا کچھ ہے. پھر کیا بات ہے جو انہیں نظر نہیں کچھ آتا؟ اس لیے لمن یرا، دیدہ بینا کے لیے ہے. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. جس کو یہ آئی سائٹ کہتے ہیں اس سے مراد نہیں ہے. یہ بینائی اور چیز ہوتی، بصیرت ہے، بصارت نہیں ہے. کیا چیز نمودار ہو کے سامنے آئے گی؟ برادران عزیز پھر میں وہی کہوں گا کہ وقت تھوڑا ہے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں. ورنہ قرآن تو